بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کسی صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ جو یقیناً لفظی تصرف کے ساتھ ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ پنہاں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک ٹانگے پر سوار تھے اور وہ ٹانگا چلتے چلتے ٹانگے کا جو کوچ مین تھا اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے آندھی آ رہی ہے۔ اس نے ٹانگے کو روکا اور روکنے کے بعد ہمیں کہا کہ یہ جو آندھی آ رہی ہے، اس علاقے کے اندر جو آندھی آتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی ہے اور کافی نقصان پہنچاتی ہے، اور مجھے آج کی اس آندھی کے جو اثرات ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی آندھی ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر پہنچانے کی کوشش کیجیے، آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیجیے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹانگے سے اترے اور ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو ایک درخت کے نیچے جانے کے لیے ہم لپکے۔ اسی دوران وہ جو کوچ مین تھا، وہ جو ٹانگے کو چلانے والا تھا، وہ چیخا اور اس نے ہمیں چیخ کر کہا کہ آپ درخت کے نیچے مت جائیے، کیونکہ یہ جو درخت جتنی شدید اس علاقے میں آندھی آتی ہے وہ درختوں کو بھی اکھیڑ دیتی ہے، درختوں کو توڑ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ لہٰذا وہ کہنے لگا کہ آپ کسی کھلی جگہ پر اپنے آپ کو الٹا لٹا لیجئے اور انتظار کیجئے کہ یہ آندھی یہاں سے گزر جائے۔ لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک کھلے میدان میں الٹے لیٹ گئے، آندھی طوفان جو ہے وہ چلنا شروع ہوا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہم اٹھے، اس کا طوفان کا جو زور تھا وہ کم ہوا، ہم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ریت کے ٹیلے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا چکے تھے، وہ ان کی شکل چینج ہو چکی تھی، درخت جو ہے وہ اکھڑ چکے تھے یا وہ ٹوٹ چکے تھے، اور کئی جو گھروں کی چھتیں تھیں وہ بھی شاید وہ ٹوٹ چکی تھیں اس آندھی کے جو طوفان جو تھا اس کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بحفاظت اٹھے، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ حالت میں پایا۔ تو ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طوفان اور آندیاں آتی ہیں تو یہ صرف اوپر والے حصے پر ان کا زور ہوتا ہے، نیچی زمین پر جو گھاس ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس گھاس کے اوپر وہ ایسے ہی گزر جاتی ہیں، اس نیچے والی سطح پر اس کو کوئی وہ نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ تو اس واقعہ کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہماری زندگی کے لیے چھپا ہوا ہے کہ زندگی کے اندر طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں۔ یہ طوفان اور آندیاں یہ زندگی کی مشکلات کا نام ہے، یہ زندگی کی پریشانیوں کا نام ہے، یہ زندگی کے اندر تکلیفوں کا نام ہے، کیونکہ یہ طوفان ایک تکلیف کی صورت میں آتے ہیں، لیکن ان کا زور ہمیشہ اوپر والے لیول پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی جو یہ ہماری زندگی کے مشکلات، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، ان کا زور اوپر والے حصے پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نیچے کر لیں، اپنا ہم لیول نیچے کی طرف جھکا لیں تو پھر ہم ان طوفانوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے روزمرہ کے معاملات میں آپ کو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اکڑ کر رکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو کھڑی پوزیشن میں رکھیں گے، جب آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جائیں گے تو پھر یقیناً آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہوگی اور آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً شکست کا شکار ہو جائیں گے۔ جب زندگی کے اندر اس طرح کا آپ کو سامنا ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نقصان کی طرف جانا پڑے، تو اس وقت اپنے آپ کو جھکا لیجئے، اپنے آپ کو اپنا لیول جو وہ نیچے کر لیجئے، کیونکہ سارے دروازے سیدھے کھڑے ہو کر گزرنے والے نہیں ہوتے، کچھ دروازوں کے اندر ہمیں جھک کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم جھک کر نہ گزریں تو ہمارا سر پھٹ سکتا ہے، ہمارے سر پر دروازہ لگ سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بضد ہو کر کہ ہم نے سیدھا ہی جانا ہے، ہم نے اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، ایسا ہم زندگی کے اندر
نہیں کر سکتے. زندگی کو کے طوفانوں سے بچنے کے لیے، زندگی کے حالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا لیول کم کرنا پڑتا ہے، ہمیں جھکنا پڑتا ہے. ہم جھک کر اس رستے سے بہتر انداز میں گزر سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جب ایک روڈ کے اوپر کچھ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ وقفہ رکھیں. آپ نے کبھی بورڈ سڑک کے اوپر لگی ہوئی بورڈ کے اوپر یہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ فاصلہ رکھیے. فاصلہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈسٹنس پر ایک دوسرے کے ساتھ رہیے. اس ڈسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو، اگلے دوسرے لوگوں کو اپنے دائرے میں رہنے دیجیے. آپ اپنے دائرے میں رہیے تاکہ آپ جو ہی قریب ہوں گے تو اس قربت کا انجام ٹکراؤ ہوگا. اور اس ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھیے. یہ فاصلے پر رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. زندگی کے رستے کے اندر، زندگی کی شاہراہ کے اندر جب ہم چل رہے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھنا چاہیے، ایک حد مقرر کرنی چاہیے. اس حد سے آگے ہم نہیں جائیں گے، اس حد سے آگے دوسرے کو نہ آنے دیجیے. جب آپ اپنی حدود مقرر کر لیں گے تو آپ کے تعلقات لوگوں سے کبھی خراب نہیں ہوں گے، آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ بہتر ہوں گے. لیکن جب ہم کسی کے دائرے میں گھس جائیں گے یا کسی کو اپنے دائرے میں گھسنے کی اجازت دے دیں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً ٹکراؤ کی صورت ہوگا، یقیناً اختلاف کی صورت ہوگا، اور وہ پھر آپ کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ خراب تعلقات میں چینج ہو جائیں گے. آپ کی زندگی جو ایک اچھے انداز میں گزر رہی تھی اس کے اندر یقیناً ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی جو آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی، جو آپ کی آنے والی زندگی میں پریشانیوں کا سبب بنے گی. لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے زندگی کے اندر یاد رکھیے کہ آپ نے کچھ اپنے آپ کو اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے تیار رکھنا ہے تاکہ ہم آسانی سے اپنی زندگی کا گزارا کر لیں. دوسرا یہ کہ اپنے دائرے کے اندر مت کسی کو گھسنے دیجیے، مت کسی کے دائرے میں جائیے تاکہ آپ کے اور اس کے درمیان اختلافات کی نوبت ہی نہ آئے. جب آپ اپنی حدود کے اندر رہیں گے، جب آپ ایک فاصلے کے اوپر رہیں گے تو پھر آپ کی اور کسی دوسرے کے ساتھ ایک جو مڈ بھیڑ ہے، ایک جو اختلاف ہے، ایک جو ٹکراؤ ہے، اس کا خطرہ کم سے کم ہوگا. ادروائز آپ یقیناً اس ٹکراؤ کی حالت میں پہنچیں گے، یقیناً آپ اس اختلاف کے دائرے کے اندر آ جائیں گے جہاں پہ کسی نہ کسی سٹیج پر آپ جتنی احتیاط کریں گے، آپ جتنی احتیاط سے کام لیں گے، وہ ٹکراؤ ضرور ہوگا جو آپ کے تعلقات کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور وہ جو تعلقات خراب ہوں گے وہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں لے کے آئیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں لے کر آئیں گے.